توجہ سے آپ نے سننا ہے، دل سوز باتیں ہیں، غمناک باتیں ہیں، ایمان کو جلا بخشنے والی باتیں ہیں، روح کو تڑپا دینے والی باتیں ہیں، اپنے اعمال پر شرمندہ ہونے والی باتیں ہیں، اور اپنے دلوں کو تھام کے سننے والی باتیں ہیں، کیونکہ ہم جن کی گفتگو کر رہے ہیں یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو نبی پاک چوما کرتے تھے۔ حضور جان رحمت کبھی رخسار پہ بوسہ دیتے تھے، کبھی لبہِ اقدس پہ بوسہ دیتے تھے، اور حضرت ام فضل جو آپ کی چچی ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی ہے، وہ نبی پاک کے پاس آئی تھی اور آپ سے عرض کی تھی کہ مجھے خواب آیا ہے، اور وہ خواب بڑا عجیب و غریب ہے، بتاتے ہوئے مجھے جو ہے وہ کچھ حیا سی آ رہی ہے۔ کہا بتائیے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو عرض کرتی ہیں حضور رات آپ کے جسم کا ٹکڑا جدا ہوا ہے اور میری جھولی میں ڈالا گیا ہے۔ آپ مسکرانے لگ گئے اور فرمانے لگے یہ خواب تو برکت والا ہے، میری بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور تیری جھولی میں ڈالا جائے گا۔ یہ ان کی بات کر رہے ہیں۔ حضور جان رحمت جن کے لیے فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل فرماتی ہیں ایک دفعہ میں حضرت حسین کو لے کے کھڑی تھی تو کچھ کام کی غرض سے جانے لگی، نبی پاک کے سپرد کیا، حضور نے جھولی میں رکھا۔ میری جب پیٹھ ہوئی نا نبی پاک علیہ السلام سے جدا ہونے لگی تو میں نے اپنی آنکھوں کے کناروں سے دیکھا، جیسے ہی میرا چہرہ پھرا تو حضور رو رہے ہیں۔ حضرت حسین کے کبھی گردن پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی رخساروں کو چومتے ہیں، کبھی لبہِ اقدس کو چومتے ہیں، آنکھوں سے اتھرو رواں ہیں۔ اے 14 صدیوں بعد یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں، نوجوانوں، غور سے یہ گفتگو چند منٹ کی ہے۔ ایسا ہو کہ سکتہ طاری ہو جائے، وجود ٹھہر جائیں، سانسوں کی روانی کو پتہ لگے کہ ہم کس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، نبی پاک کی ریش مبارک پر آنسو گر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو چومے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ام فضل فرماتی ہے میں نے پوچھا آقا یہ رونا کیسا ہے؟ اپنے نواسے کو چوم کر یہ رو کیوں رہے ہیں، آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں میری چچی مجھے فرشتوں نے کہا ہے کہ یہ تیرے شہزادے ایک وقت آئے گا جن کو آپ چوم رہے ہیں، جن کے لبوں پر بوسہ دے رہے ہیں، جن کی گردن مبارک کو چوم رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہوں گے، ان کی گردن پر جو ہے وہ خنجر بھی چلا رہے ہوں گے، ان کو جو ہے کربلا کے تپتے صحراؤں میں ذبح کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، حضور فخر عالم کی محبت حضرت امام حسین سے ایسی تھی کہ ایک دفعہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ تھا، میں حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے حجرے کے باہر سے جب ہم گزرے تو حضرت بی بی فاطمہ کے حجرے میں رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کربلا کے تپتے صحراؤں کو سننے سے پہلے، کربلا کی تپتی ریت کے بارے میں سننے سے پہلے، کربلا میں اجڑتے خیموں کو سننے سے پہلے، کربلا کے اندر نہر فرات کو بند کیے جانے سے پہلے یہ گفتگو سنتے جائیے گا، غور سے سنیے گا۔ دین کی جن کو طلب نہیں ہے وہ سنیں، مسجد کے اندر جن کو آنا نصیب نہیں ہے وہ بھی سنیں، اپنی جوانیوں کو جو رلا رہے ہیں وہ بھی سنیں۔ اللہ اکبر۔ حضور فخر عالم دوڑ کر اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹی معاملہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں میرے گھر میں پانی نہیں ہے بابا جان، اور حسن حسین پیاس میں رو رہے ہیں۔ نبی پاک مشکیزہ اٹھاتے ہیں، پانی کا ایک قطرہ نہ تھا، فرماتے ہیں حسین کو میری گود میں دو۔ حضور علیہ السلام اپنی زبان نکالتے ہیں، حضرت حسن کے منہ میں ڈالتے ہیں، حضرت حسن مشتبہ زبان کو چوستے ہیں اور ان کو سکون آ جاتا ہے۔ پھر حضرت حسین کو گود میں لیتے ہیں، اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالتے
نکالتے ہیں اور اس زبان کو حضرت حسین پاک چوستے ہیں اور ان کو تسکین ملتی ہے۔ اللہ اللہ، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حضور فخر عالم نے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا میری بیٹی حسن حسین کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے کی آواز سے مجھے جو ہے وہ دل کو تسکین نہیں ملتی، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ ذرا سنیے وہ لمحے تاجدار کائنات پر کیسے گزرے ہوں گے جب ان کے شہزادوں پر جو ہے پانی جو ہے ان بدبختوں نے غداری کی اور حضرت امام عالی مقام نے خود پانی کو چھوڑ دیا اور انہوں نے وہاں پہرے لگا دیے۔ اللہ اکبر۔ اب ان محبتوں کے امین کی داستان سنیے۔ قادسیہ سے یہ قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ کربلا کوفہ سے 70 کلومیٹر دور ہے۔ کوفے کو آپ نے چھوڑ دیا۔ جب آپ کو پتہ لگا حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، ان کے سر کو کاٹ کر جو ہے کوفہ کے چوراہے میں لٹکا دیا گیا، ان کے بیٹے محمد بن مسلم کو بھی شہید کر دیا گیا، حضرت ابراہیم بن مسلم کی بھی سر اقدس کو شہزادوں کے سروں کو کاٹ کر بھی دربار ابن زیاد میں پیش کر دیا گیا، تو آپ نے کوفہ کا سفر چھوڑ دیا۔ ہر کی فوج سامنے کھڑی ہے، آپ اتنے سخی ہیں، فرماتے ہیں ہر ہمارے سامنے کھڑا ہے لیکن مشکیزوں کا پانی ہر کو پلا دیجئے، مشکیزوں کا پانی ہر کی فوج کو پلا دیجئے۔ اے لوگوں سفر کرتے جائیے کیونکہ وقت میرے پاس تھوڑا ہے، ایک ایک ٹاپک پر یہاں پورا طویل بیان ہے، لیکن اس قافلے کی خاک ہمارا تصور میں سر ہماری گردن کے اوپر خاک پڑے اور ہم کربلا میں پہنچے۔ اللہ اللہ، یہ قافلہ بیدا کے مقام پر پہنچتا ہے۔ بیدا کے مقام پر پہنچ کر امام حسین یزیدی فوج جو 1000 کا لشکر تھا ہر کے ساتھ تھا، آپ کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں تم نے میرا راستہ روکا، میں نے تمہیں معاف کیا، کوفے والوں نے غداری کی، میں نے معاف کیا۔ سن لو، اگر تم نے میرے ساتھ غداری کی تو بتاؤ میرے نانا کو معاشر میں کیا جواب دو گے؟ کوئی اثر ان کے اوپر نہیں ہوتا۔ قافلہ کربلا پہنچتا ہے، نینوا کے مقام پر جب قافلہ پہنچتا ہے تو یزید اور ابن زیاد کا خط حضرت ہر کو پہنچتا ہے اور حضرت ہر کو کہا جاتا ہے اب یہاں سے آگے قافلہ نہ جائے، روک دیا گیا۔ امام حسین کے سامنے حضرت ہر نے ہاتھ باندھے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، تو حضرت امام حسین کیا پوچھتے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے اس کا نام کرب و بلا ہے، آزمائش اور تنگی کی یہ جگہ ہے۔ آپ مسکرا دیتے ہیں، فرماتے ہیں وہ جگہ آ گئی جس کے بارے میں میرے نانا بتا گئے کہ تیرے بچوں کو کاٹ دیا جائے گا، وہ جگہ آ گئی جس کے بارے میں میرے بابا حضرت علی کوفہ سے جب بھی کربلا کے میدان سے گزرتے تو فرمایا کرتے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بچے کاٹے جائیں گے، جہاں خیموں کو آگ لگائی جائے گی، جہاں کربلا سے شہزادیوں کو قیدی بنا کے لے جایا جائے گا۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میاں یہ جگہ، یہ پلاٹ، یہ صحرا کس کا ہے؟ اس کو بلایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کا جگرہ دیکھیں، ظرف دیکھیں، اللہ اکبر، چونکہ قبریں بننی تھی نا، مزار بننے تھے، اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے، قبر قبضے کی جگہ پہ نہیں بنائی جا سکتی، اور یہ حضور کے بیٹے ہیں، زمین بھی ان کی، زماں بھی ان کا، چنی بھی ان کا، چنا بھی ان کا، آسمان بھی ان کا، عرش اعظم بھی ان کا، اور فرماتے ہیں اس میدان اور صحرا کے پہاڑوں کا مالک کون ہے؟ بندہ حاضر ہوتا ہے، فرمایا میاں یہ 60,000 درہم قبول کر لے، 60,000 درہم قبول کر لے، یہ پلاٹ ہمیں دے دے، میرے بچوں کی یہاں لاشیں رکھی جانی ہے، قبریں بننی ہے، تو وہ جگہ ہماری ہو۔ اللہ اللہ، قربان جاؤں میں شہزادہ حسین پر۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بات نہ کرو کہ غم آ جائے، ارے ان کا غم نہیں ہوگا تو پھر زمانے میں کس کا غم ہوگا؟ ارے میرے بچے پلتے ہیں ان کے صدقے، ان شہزادوں کے صدقے تو ہم پہ اللہ رحم کرتا ہے، ارے میری راتوں کی تنہائیوں پر رحم اللہ انہی کے صدقے کرتا ہے، میرے دنوں کا نور انہی کے صدقے سے اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، آپ نے 60,000 روپیہ دے کے
کربلا کا میدان خرید لیا، کربلا کا میدان خرید کے بتا دیا ظالم کا تعلق حسین سے نہیں ہے، قابض کا تعلق حسین سے نہیں ہے، لوٹنے والے کا تعلق حسین سے نہیں ہے، کسی کی جگہ کے اوپر قبضہ کرنے والے کا تعلق حسین سے نہیں ہے۔ اور حضرت عباس سے فرماتے ہیں اب جگہ تو ساری خرید لی تھی، تو ظاہر سی بات ہے مسافر ہیں، مسافروں کو روکا گیا ہے، تو خیمے حضرت عباس سے کہے کہ نہر فرات کے کنارے پر لگا دیجئے۔ جب کنارے پر لگانے لگے نا، ہر کی فوجیں آتی ہیں، یزیدی فوجیں کہتی ہیں حضرت یہاں کنارے پر آپ خیمے نہ لگائیں، ہم نے یہاں خیمے لگانے ہیں۔ حضرت حسین مسکرا دیتے ہیں، فرمایا عباس یہاں سے اٹھا لو خیمے، اٹھا لو خیمے۔ اللہ اللہ، وہ زندگی مانگتے تھے، یہ شہادت مانگتے تھے، وہ زندہ رہنا چاہتے تھے، یہ کٹنا چاہتے تھے۔ کہا کہ دے دو ان کو فرات، دے دو ان کو فرات، اور مجھ سے کوثر کا جام خرید لو، مجھ سے کوثر کا جام خرید لو۔ اللہ اکبر، تاریخ نے عجیب رقم کیا۔ یقین جانے میرے تو پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں تذکرہ حسینی کروں، میرے پاس وہ جذبات نہیں ہیں، میرے پاس وہ دھڑکنے نہیں ہیں، میرے پاس وہ احساسات نہیں ہیں، میرا ادراک اس بلندیوں کو کہاں پہنچا۔ یہاں ایک بات کہہ دوں، یہ ہے سنیت اور اصل اسلام۔ یہاں اول سے آخر صرف پاک ذکر ہوتا ہے، گالی نہیں دی جاتی، تبرہ نہیں کیا جاتا۔ لوگوں یاد رکھو، پاکوں کا ذکر بھی پاک ہوتا ہے، پاکوں کا ذکر بھی پاک ہوتا ہے۔ گالی حسین کی محفل میں کوئی گالی صدیق کو دے تو خدا کی قسم وہ پاک نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، میرے حسین کو نہ میری ضرورت ہے، نہ تیری ضرورت ہے، نہ کسی کی ضرورت ہے۔ حسین کا ذکر عرش اعظم پر خود خدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم۔ اب مجھے بتائیں، اب بات سن رہے ہیں، میڈیا کا دور ہے، شروع سے تلاوت سے لے کر آخر تک آپ کو کسی ہستی کے لیے برا لفظ نہیں ملے گا۔ یہی تو حسین چاہتے ہیں یار۔ مجھے بتائیں، انہوں نے کہا کہ خیمے ہم نے کنارے پہ لگانے ہیں۔ حسین پاک سخی ماں کا سخی لال، سخی باپ کا سخی بیٹا، سخی نانا کا سخی نواسا، کہتا ہے جا تو انو نہر فرات دیتی، لگا لو یہاں۔ اور آپ نے وہاں خیمے اکھیڑے۔ دوسری سائیڈ پر جب وہ خیمے لگائے، خیمے لگانے کے بعد یہ 2 محرم کو امام علی مقام یہاں پہنچ چکے تھے، 2 محرم کو پہنچ چکے تھے۔ پھر پیچھے سے عمر بن سعد 6000 کا لشکر لے کے آتا ہے۔ اس کو ابن زیاد کہتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا، جاؤ اور بیت لاؤ۔ 7 محرم کو یہ 6000 فوجیں لے کے آ جاتا ہے۔ وقفے وقفے سے فوجیں آ رہی ہیں، 84 افراد خواتین سمیت، اور ان کو لوٹنے کے لیے 40,000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے، 40,000 کا لشکر۔ 7 محرم کو آپ نے پھر خطاب کیا۔ امام حسین نے کہا او فلانے کے بیٹے فلاں، تیرا خط آیا تھا میرے پاس۔ آئے ہائے ہائے یار، ایسی غداری، ایسی بے وفائی، دل پھٹ جائے یار۔ میری تیری عزت نہیں ہے کوئی معاشرے میں، کوئی عزت نہیں ہے، ہماری ذاتی نہیں ہے، ہماری عزت ہوئی ہے آل بیت کے صدقے سے۔ ذاتی پرسنالٹی کسی مولوی کی، کسی پیر کی، کسی فقیر کی، کسی جماعت کے امیر کی، خدا کی قسم کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس کو جو حیثیت ملی ہے فاطمہ زہرا کے در سے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کو کوئی حیثیت ملی ہے، میں یہاں بول رہا ہوں تو میری ذاتی حیثیت تھوڑی ہے، میری ذاتی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ صرف اور صرف ان کی بات کر رہا ہوں تو عزت ہے، صرف اور صرف ان کی بات کر رہا ہوں تو یہ عزت ملی ہے۔ تو وہ تو عزت والے تھے، ان کو بلایا گیا تھا۔ اور آپ دیکھیں، دل پہ بات، دل پہ یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنے والی ہے۔ او فلانے کے بیٹے تیرا خط آیا تھا، او فلانے کے بیٹے تیرا بھی خط آیا تھا۔ اور وہ سامنے کھڑے تھے لڑنے کے لیے۔ پہلے امام بنا لیا کہ تیری خاطر گردنیں کٹائیں گے، تیری خاطر لٹ جائیں گے، تیری خاطر مر جائیں گے، تیری خاطر جان مال ہر چیز قربان کر دیں گے۔ اور جب امام کا ورود ہوتا ہے تو پھر بدبخت جو ہے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں،
پھر دور ہو جاتے ہیں، یزیدی لشکر میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جب ایک ایک کو پکارا تو شرمندگی سے سر جھک گئے، اور پھر 9 کو پھر خطاب کیا، اور 9 کو جب خطاب کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جد اعلیٰ پر، آپ کی امی حضور پر کروڑوں سلام، آپ نے پھر خطاب کیا۔ دیکھیں یار، اتنا ظرف کسی کے پاس ہوگا؟ ادھر سے بے وفائی ہے اور ادھر بخشش کے پروانے دینا چاہتے ہیں۔ میاں تو نے غداری کی معاف کر دوں گا، بے وفائی کی معاف کر دوں گا، ابھی بھی معافی مانگ لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں اپنے نانا سے بخشش تمہاری کروا لوں گا، ابھی بھی واپس آ جاؤ، ہٹ جاؤ۔ لیکن بدبختی غالب تھی، بدبختی عروج کو تھی، یہاں تک کہ 7 تاریخ کو 4000 فوجیوں کا لشکر جو تھا وہ نہر فرات کے اوپر کھڑا کر دیا گیا، اور کہا گیا ایک پانی کا گھونٹ بھی امام حسین کا قافلہ نہیں لے سکتا۔ حضرت حر پتہ اس طرف کیسے آئے تھے، وہ بھی بات سنتے جائیے، آپ کو اصل حقیقت سامنے آئے گی۔ حضرت حر جو یزیدی لشکر سے نکل کے ادھر آئے تھے، دل کب نرم ہوا تھا؟ جب اس نے دیکھا عمر بن سعد کے گھوڑوں کی جو ٹاپیں ہیں، یہ کھور جو ہوتے ہیں نا گھوڑے کے، یہ بڑے سخت ہوتے ہیں، اس پہ گرینڈر بھی چلا دیں تو کھور کو پتہ نہیں لگتا۔ اور عمر بن سعد اتنی گرمی تھی، اپنے غلام کو کہتا ہے میرے گھوڑے کے کھر پر پانی ڈال، میرے گھوڑوں کے کھر کے اوپر پانی نہر فرات سے بھر کے ڈال۔ حضرت حر دیکھتے ہیں تو چیخ نکل جاتی ہے، ارے گھوڑے کے کھر دھل رہے ہیں، علی اصغر شہزادہ پیاسا ہے، اے ظالموں تمہارے جانور سیراب ہو رہے ہیں۔ اور بی بی سخینہ کی وہاں پیاس کے اندر وہ رو رہی ہیں، اے ظالموں تم نے جہنم خرید لی۔ یہ منظر تھے 9 تاریخ کے، جب 9 کا سورج غروب ہوتا ہے اور دن کے لیے رات ڈھل جاتی ہے، امام عرش مقام اعلان کرتے ہیں، لوگوں سن لو، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میری گردن کاٹیں گے تو یہ چلے جائیں گے، تم جو ہے مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے، جو صحابہ کو تبرہ کرتے ہیں ان کو بھی پتا ہونا چاہیے، 20 صحابہ اکرام نبی کے یہاں امام حسین کے غلام بن کے آئے ہوئے تھے، گھوڑوں کو تھامنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اہل بیت کے لیے ڈھال بن کے آئے ہوئے تھے۔ کہا گیا کہ میں رات کے دیے بجھا رہا ہوں، امام حسین فرماتے ہیں دیے بجھا دیے گئے ہیں، صبح کا وقت ہوگا، رات کے وقت نکل جانا کسی وطن کو، مجھے چھوڑ کے چلے جانا، اپنی زندگی کو بچا لو، اپنے مال کو بچا لو۔ رات بیت گئی، قرآن پڑھتے پڑھتے امام حسین قرآن میں مصروف ہیں۔ حسینی خیمے کے قریب کوئی بھی جاتا ہے تو قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ کہاں جاتے؟ ان کا منظر کیسا تھا؟ عجیب منظر تھا۔ حضرت حبیب بن مظاہر بوڑھے تھے، 80 سال عمر تھی، 80 سال عمر، اور حضرت علی کے ساتھی تھے اور کوفہ کے رہنے والے تھے۔ ابن زیاد نے محبت راہ دکھاتی ہے، محبت راہ دکھاتی ہے، ابن زیاد نے پیرا لگا دیا کہ کربلا میں کوئی نہیں جائے گا۔ حبیب ابن مظاہر یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگلوں میں گھومتے گھومتے 80 سال کا بابا امام حسین کے خیمے کے دروازے پر آ جاتا ہے، اور امام حسین فرماتے ہیں چچا جان آپ میرے والد کے ساتھی ہیں، بوڑھے ہیں، تو آپ کو میں اجازت دیتا ہوں واپس چلا جا۔ تو آپ کا صافہ تھا نا، وہ صافہ آپ نے یہاں باندھا، یہ ماتھے کے بل چھپا دیے، اور بوڑھے بندے کے جو یہ بال ہوتے ہیں نا نیچے لٹکے ہوتے ہیں، ان بالوں کو اوپر کیا، آنکھوں کو کھلا کیا، اور پیچھے پٹکا باندھ کے اور پھر کمر پہ ایک صافہ باندھا، اور فرماتے ہیں پیارے حسین کہاں سے بوڑھا لگتا ہوں، میں کہاں سے بوڑھا لگتا ہوں، یہ محبت ہے۔ ہماری جوانیاں کس کام کی، ہم نے جوانیاں کہاں گزار دی، زندگی کہاں گزار دی۔ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے پیارے امام حسین میں بوڑھا کہاں سے لگتا ہوں، میں آپ پہ کٹنے کے لیے آیا ہوں،
میں آپ پہ مرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور حبیب ابن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ بیلی تھے، دونوں بوڑھے تھے اور بنو اسد قبیلے کے تھے۔ رات کا وقت تھا اور حضرت مسلم اپنی سفید داڑھی پہ کلف لگا رہے تھے، مجاہد لگا سکتا ہے، کلف لگا رہے تھے۔ اور حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں صبح لڑائی ہونی ہے، آپ کلف لگا رہے ہیں۔ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اے حبیب، ہمارے اور جنت کے درمیان ایک رات ہی تو رہ گئی ہے، میں تیاری کر رہا ہوں۔ ارے یہ یقین تھا، یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، عشق تھا۔ اور آج یار کچھ کرنا تو کجا، آج محفلیں ہی نہیں ہوتی ان کے نام کی، ذکر ہی نہیں ہوتا ان کا، لٹا دیا سب کچھ، کٹا دیا سب کچھ، اور ان کا ذکر کرنے کو آج لوگ تیار نہیں ہیں۔ اور امام عرش مقام، فجر کا وقت ہے، یہ مناظر چل رہے ہیں، کہتے ہیں چلے جاؤ۔ اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے، اذان دی جاتی ہے، حضرت علی اکبر اذان دیتے ہیں اور صفیں باندھی جاتی ہیں، امام حسین نماز پڑھاتے ہیں، پیچھے نگاہ دوڑاتے ہیں تو 72 کے 72 پورے کھڑے ہیں۔ کہا کہ موقع دیا تھا میاں، مرنے کو کون تیار ہوتا ہے، موقع دیا تھا چلے جاتے، اور تم گئے نہیں ہو، تم گئے نہیں ہو۔ کہا حضور ہم کوفے والے نہیں، مدینے والے، ہم کوفے والے نہیں ہیں، ہم مدینے والے ہیں۔ ہم ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں چلے تھے، ہم کٹنے کے لیے چلے تھے، ہم خود کو کٹانے کے لیے چلے تھے، ہم سب کچھ لٹانے کے لیے چلے تھے، ہم واپس جانے کے لیے تو آپ کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر 10 تاریخ ایک عجیب واقعہ، وقت چونکہ بہت تھوڑا ہے، عجیب واقعہ ایک پیش آتا ہے۔ یہ شہرہ چاروں جانب گھوم چکا تھا، کوفیوں نے شہزادہ رسول پر ظلم کی آندیاں ڈھائی ہیں۔ قریب ایک پنڈ میں، گاؤں میں، قصبے میں ایک اماں کے گھر میں عجیب منظر تھا۔ لوگوں عشق ہو تو ایسا ہو۔ ایک پنڈ میں، گاؤں میں عجیب منظر تھا۔ ایک ماں رہتی تھی جو کہ بیوہ تھی، ایک اکلوتا بیٹا تھا اور ایک بہو تھی۔ 3 افراد کا وہ پورا گھر تھا۔ اور وہ اماں اپنے بیٹے کو قریب بلاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے۔ بیٹا پوچھتا ہے اماں میرا والد فوت ہو گیا تھا، تم نے پرورش کی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ نے میری جوانی مجھ پہ لٹائی ہے، بتا بیٹے سے کیا غرض ہے، بیٹے سے کیا توقع ہے، بیٹے سے کیا چاہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں کہتی ہے بیٹا تم میرا بڑا سعادت مند بیٹا ہے، میں کچھ نہیں چاہتی، میں یہ چاہتی ہوں کہ حضرت محمد عربی کے نواسے پر کربلا میں قربان ہو جا۔ حیا آتی ہے کہ ہم زندہ رہیں اور وہ کٹ جائیں۔ شادی کو پتہ کتنے دن ہوئے تھے؟ صرف 17 دن ہوئے تھے، صرف 17 دن شادی کو ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہتا ہے ٹھیک ہے امی، میں آخری دفعہ اپنی بیوی سے نہ مل لوں،